ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام صدق اللہ العظیم۔ میرے ساتھ مل کر سب درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اللہ ہی کا احسان ہے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج کے دن زندگی عطا فرمائی۔ یہ جو گزشتہ رات گزری ہے، اس میں لا تعداد ایسے لوگ بھی تھے جو رات کو سوئے ہیں، صبح کو اٹھ نہیں سکے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو میٹھی میٹھی نیند عطا کی، اور اس میٹھی نیند عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر زندگی عطا فرمائی اور ہمیں زندگی کی رونقیں، یہ صحت عطا فرمائی۔ اور اسی طریقے سے آج ہمارے اس جامعہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات گرین ہومز میں آج اختتام بخاری شریف کے موقع پہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمع فرمایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ آج جب دنیا میں کوئی محفل ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں ہم فلاں صاحب کا بھی شکریہ، فلاں کا بھی شکریہ، فلاں کا بھی شکریہ۔ ہم مسلمان ہیں، ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس بڑی بارونق محفل صحیح بخاری شریف کے اختتام کے موقع پر اللہ رب العزت نے ہمیں جمع فرمایا ہے۔ اب یہ بات دیکھیں، ہمارے سامنے یہ جتنا بڑا ادارہ، یہ عمدہ بڑا ادارہ، اس علاقے کا عظیم الشان، بلکہ پورے سرگودھے کا عظیم الشان اتنا بڑا ادارہ جامعہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات، یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کی رونقیں۔ اصل میں یہ ایک بچی سے ادارہ شروع ہوا تھا، ایک بچی، ایک طالبہ، سرگودھا میں کلب روڈ پر۔ اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ عطا فرمائے حضرت حاجی شکیل رحمت اللہ علیہ کو۔ انہوں نے اور اسی طرح ان کی اہلیہ محترمہ خالہ جی صاحبہ، ایک بچی سے یہ ادارہ شروع ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ بڑی جگہ خریدی۔ وہیں پر کلب روڈ میں ساہنی پارک کے اندر یہ مدرسہ قائم رہا، کافی عرصہ وہاں پر خدمات انجام دیتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ وہاں پر بھی جگہ کی جب قلت محسوس ہوئی، جب تنگی ہوئی، شہر کو چھوڑ کر پھر یہاں گرین ہومز میں آ کر یہ مدرسہ آباد ہوا۔ اللہ رب العزت نے اب یہ صحیح بخاری شریف، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ صحیح مسلم شریف، صحیح بخاری، یہ صحاح ستہ کی کتابیں اللہ کے نبی کے سچے فرمان ہیں۔ جیسے کہ مولانا عامر صاحب عرض کر رہے تھے، آپ کے سامنے فرما رہے تھے مولانا محمد عامر صاحب کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین جو ہم تک پہنچے ہیں، یہ صحیح سند کے ساتھ پہنچے ہیں۔ کہو الحمدللہ۔ یہ اس دین کی سچائی کی خوبی ہے کہ قرآن پاک محفوظ نہیں، صرف قرآن نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی محفوظ ہیں، اور آج کے موجودہ دور میں سن 2024 شروع ہو چکا ہے،
جتنے بھی علماء آپ کو نظر آئیں گے ہر ایک کے پاس کہ یہ حدیث کی سند جو حدیث مجھ تک پہنچی ہے یہ کن کن واسطوں سے پہنچی ہے، آج تک علماء کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری سند محفوظ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا شکر ہے، صرف احادیث کو ہی نہیں محفوظ رکھا بلکہ اس کی سند کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کی ختم نبوت کے صدقے اب کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آ سکتا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے قرب قیامت میں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے سوال کیا، ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، بڑا بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان سے کسی نے سوال کیا، حضرت یہ کیسے بات ہوئی؟ آپ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو وہ ایک نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، تو گویا کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ان کو ایک مثال دے کر سمجھایا کہ اب دیکھو کوئی ایک ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ بادشاہ اپنے ملک میں پورا مکمل بادشاہ ہے، اس کے قانون نافذ ہوتے ہیں، اس کا حکم جاری ہوتا ہے، لیکن اگر وہ سفر کر کے دوسرے ملک میں جائے، جب دوسرے ملک میں وہ جاتا ہے اس وقت وہاں پر اس کے حکم جاری نہیں ہوتے، وہاں پر اپنا بادشاہ موجود ہوتا ہے، اس کے احکام نافذ ہوتے ہیں، وہاں کا قانون اپنا قانون ہوتا ہے۔ وہ یہاں دوسرے ملک کا بادشاہ جب اس ملک کے اندر آتا ہے وہ اس قانون کو فالو کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، لیکن وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی شریعت کے احکامات نافذ فرمائیں گے۔ تو خیر بہرحال قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بعض لوگوں کے عقیدے کی تردید کی ہے، بعض لوگوں کا نظریہ ہے، ہم تو اپنی زبان سے وہ بیان کرتے ہوئے بھی شرماتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اتنی بڑی بات کہتے ہیں۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، نصارہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہے۔ اللہ تعالی سبحانہ وہ ذات پاک ہے، اولاد کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ہم اپنے بڑھاپے میں لاٹھی اپنی اولاد کو سمجھتے ہیں، ہم محتاج ہیں اولاد کے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ محتاج نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہی تھے، بس اور کچھ نہیں تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، جس طریقے سے اور رسول دنیا سے گزر گئے ہیں، ان کی موت آ گئی، اسی طریقے سے ان کی بھی موت آئے گی۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ جو خدا ہوتا ہے اس کو موت نہیں آ سکتی، وہ ہمیشہ سے، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے، ان پر تو موت طاری ہونی ہے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور آگے اللہ رب العزت نے یہ دلیل بیان فرمائی کہ ان کی ماں یہ صدیقہ ہیں، پاک باز ہیں، سچی ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام یہ ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا یا خدا کے بیٹے ہوتے تو ایک ماں کی وسادت سے دنیا کے اندر نہ آتے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں
اللہ رب العزت نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور فرمایا ہو جاؤ، وہ فوراً ان کو وجود عطا ہو گیا، ان کے اندر روح آ گئی۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کانا یاکلان الطعام، بڑی عمدہ اللہ تعالیٰ نے دلیل بیان فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اور ان کی والدہ بھی دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ کانا یاکلان الطعام، اور دیکھو اگر یہ کھانا کھاتے تھے تو گویا کہ یہ خدا نہیں ہے، خدا تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ دوسروں کو کھلاتے ہیں، ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں، خود کھانے سے پاک ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ یہ کھانا کھانے کے محتاج تھے، کھانا کھایا کرتے تھے، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا نہیں ہے۔ کتنی عمدہ دلیل بیان فرمائی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم مسلمانوں کا میں آپ کو عقیدہ بتاتا ہوں، المحند علی المفند کے مطابق اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، اور پھر قیامت کے قریب یہ بڑی نشانیوں میں سے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارہ سے اتریں گے، نیچے دو فرشتوں کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے، دو فرشتوں کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر چھت سے کھڑے ہو کر لوگوں کو کہیں گے کہ سیڑھی لے کر آؤ، مجھے نیچے اتارو۔ لوگ اس وقت کہیں گے کہ حضرت آپ آسمانوں سے نیچے بغیر سیڑھی کے آ گئے ہیں، اب یہاں چھت سے نیچے آپ بغیر سیڑھی کے کیوں نہیں آ رہے، آپ یہاں بھی نیچے آ جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بات سمجھائیں گے کہ میں وہاں سے آیا ہوں، اب جس کائنات میں آیا ہوں اس کائنات کے اندر اسباب کی ضرورت ہے، یہ دار الاسباب ہے، بغیر سبب کے کوئی کام نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ پھر سیڑھی لائیں گے۔ غالباً اقامت ہو چکی ہوگی، امام مہدی علیہ الرضوان اس وقت موجود ہوں گے، امام مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اس وقت اقامت ہو چکی ہوگی، وہ مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے موجود ہوں گے، تو وہ دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ پہچان لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زلفیں ہوں گی، گھنگریالی بال ہوں گے، اور ان سے پانی ٹپک رہا ہوگا، یوں محسوس ہوگا کہ یہ ابھی ابھی غسل کر کے آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ پہچان کر کہیں گے حضرت تشریف لائیے، اب آپ نے نماز پڑھانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، آپ نماز پڑھائیں گے۔ امام مہدی کہیں گے نہیں آپ پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نماز نہیں پڑھائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف انتم اذا کان ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے یہ ارشاد فرمایا ہے، اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی، کیا خوبی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی تم میں موجود ہوں گے، لیکن امام تمہاری ہی امت کا ہوگا۔ وہ پہلی نماز نہیں پڑھائیں گے، امام مہدی علیہ الرضوان پہلی نماز پڑھائیں گے۔ دجال کا خروج ہو چکا ہوگا، اور یہ دجال کا فتنہ بہت سخت فتنہ ہے، بہت سخت۔
ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. بہت سخت فتنہ ہوگا، اتنا سخت فتنہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے بعض خدائی جو ہم سمجھتے ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ، وہ اس کے اوپر اس کی قدرت میں یہ چیزیں ہوں گی، جہاں وہ بارش برسانا چاہے گا وہاں پر بارش برسے گی، جہاں پر وہ بارش نہیں برسانا چاہے گا وہاں پر بارش نہیں ہوگی. تو جو اس کے ماننے والے ہوں گے ان کی زمینوں پہ وہ بارشیں برسائے گا، خوب ان کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو جائیں گی، اور جو اس کے ماننے والے نہیں ہوں گے ان کی زمینوں پہ وہ بارشیں نہیں برسائے گا. بہت سخت فتنہ. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ دجال ایسا ہوگا کہ اس کے جب وہ چلے گا اس کے ایک طرف جنت ہوگی ایک طرف جہنم ہوگی. دیکھنے والوں کو نظر آئے گا کہ یہ جنت ہے، دیکھنے والوں کو نظر آئے گا کہ یہ جہنم ہے، اور وہ جو اس کے ماننے والے ہوں گے اس کو کہے گا چل تو میری جنت میں چلا جا، ان کو جنت میں بھیج دے گا. اور جو اس کا انکار کرنے والے ہوں گے، جو مسلمان ہوں گے، ان کو وہ جہنم کے اندر بھیج دے گا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک زبان اور سچی زبان سے یہ ارشاد فرمایا ہے، اے میری امت کے لوگوں